اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشکر و الفاظ سے الشکر و الفاظ. بات سنیں، کل ایک چیز بتا دیا ہے اشارتاً. قضیہ میں ایک کم ہوتا ہے اور ایک کیف ہوتا ہے. کم میں نے بتا دے دیا. کم کا کیا معنی ہے؟ تعداد، کمیت کو بیان کرتا ہے. کیفیت کا کیا معنی ہے؟ کیفیت کو آگاہ اس کو بیان کرتا ہے. کیفیت حالت کو، کیفیت کا کیا معنی ہے؟ حالت کو بیان کرتا ہے نا کہ سال بھائی یا کیفیت کا کیا معنی ہے؟ کیفیت کا معنی ہے حالت، جیسے ایجاب اور سن بیان کرتا ہے. کیفیت کا کیا معنی ہے؟ افراد کی کمیوں کو بیان کرتا ہے. کیفیت کمیت. کمیت تو کمیت ہی ہے. کمیت کا کیا مطلب ہے؟ تعداد. کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ مقدار. پھر کمیت کیا ہے؟ تعداد. ہاں، تعداد. تو مقدار اور تعداد میں کیا فرق ہے؟ مقدار اور تعداد میں کیا فرق ہے؟ کیفیت کا کیا مطلب ہے؟ حالت. یہ اردو تھوڑی ہے جو تمہارے جو حالات بتا دینے کے لیے آیا ہے. یہ منطقی اصطلاحات ہے. حالات کس نے کہا حالات؟ یہ یعنی کیا؟ تو باقی پتہ نہیں کیا ہوگا. یسم الشکر و الفاظ. آج میں تھوڑا بہت پوچھ بھی لیا، کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا. صرف یہ بچے نے جواب دے دیا ہے، باقی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. یسم اللفظ الدال علی کمیت افراد الموضوع شکر القضیتی. اگر بات سنا، قضیے میں جو لفظ موضوع کے افراد کی کمیت پر دلالت کرتی ہو، جو بھی لفظ میں پڑھاتا ہوں، تم کل کچھ اور جواب لے کے آ جاؤ. میں کچھ اور پڑھاتا ہوں، تم کل کوئی اور جواب لے کے آ جاؤ. اس کو کہتے ہیں سبق. کمیت کہتے ہیں موضوع کے افراد کی تعداد کو جو لفظ معین کرتی ہے، بتا دیتی ہے. اس لفظ کو شکر القضیہ کہتے ہیں. شکر القضیہ. سور چار دیواری کو کہتے ہیں. چار دیواری کو پرانے زمانوں میں شہریں چھوٹے ہوا کرتے تھے، دیہات اس سے بھی زیادہ چھوٹے ہوتے تھے. کیونکہ دشمنیاں ہوتی تھی، ڈاکو آتے تھے، جنگ و جدال، کشت و کشتہ، قتل و غارت گردی ہوتی تھی. جو جیت گیا دوسرے پہ حملہ کرتے تھے. تو لوگ اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے دیہات کے ارد گرد دیوار کھینچتے تھے حفاظت کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ حفاظتی بند باندھتے تھے تاکہ باہر سے کوئی ان پر حملہ آور نہ ہو. اپنے شہر کے ارد گرد، اپنے دیہات کے ارد گرد وہ جو دیوار کھینچتے تھے اس کو سور البلد کہتے تھے، اور اب بھی اگر ہو تو سور البلد ہی کہیں گے. سور البلد یعنی دیوار. اس سور البلد، اس دیوار کے ساتھ تشبیہ لیتے ہوئے قضیہ میں جو لفظ ہے جو موضوع کے افراد کی کمیت تعداد کو بتا دیتی ہو، اس لفظ کو سور کہتے، شباہت دیتے. اچھا، تشبیہ لہو، اس لفظ کو کی شباہت دیں گے، تشبیہ دے دیں گے. بسکر البلد الذی،
شہر کے اسور یعنی دیوار سے یحدہ و یحصرہ حد بندی کرتے تھے اور محاصرہ کرتے تھے شہر کا، یعنی شہر کے ارد گرد حصار باندھتے تھے، شہر کے ارد گرد دیوار لگا کے حصار باندھتے تھے۔ وَلِذَا سُمِّيَتْ هَذِهِ الْقَضَايَا مَحْصُورَةً وَمُصَوَّرَةً، بات سنیں، جن قضایا میں وہ لفظ ہو جو موضوع کے افراد کی کمیت بیان کرے، ان قضایا کو قضایا محصورہ اسی لیے کہتے ہیں، محصورہ بھی کہتے ہیں اور مصورہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ ٹوٹل 4 ہے۔ وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَحْصُورَاتِ الْأَرْبَعِ سُؤْرٌ خَاصٌ بِهَا، محصورات ٹوٹل 4 ہے، 4 میں سے ہر ایک کے ساتھ کچھ الفاظ معین ہیں، ان کو اسی قضیے کا سؤر کہتے ہیں۔ بچے محصورات 4 کون سے ہیں؟ کلیہ سالبہ، کلیہ موجبہ، جزء سالبہ، جزء موجبہ۔ بولا کیا ہوا؟ محصورات 4 کون سے ہیں؟ محصورات 4 موجبہ قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ، قضیہ محصورہ سالبہ کلیہ، قضیہ محصورہ موجبہ جزیہ، قضیہ محصورہ سالبہ جزیہ۔ صحیح بتایا؟ اس نے صحیح بتایا، اس نے صحیح بتایا؟ بڑھا کر کے بیٹھ کے ہاں اس نے صحیح بتایا۔ اب ہر قضیے کا جو سؤر ہے وہ بتا دیں گے۔ سؤر السالبۃ الکلیہ، سالبہ کلیہ سے شروع کرتے ہیں، کیا سر؟ اوپر موجبہ اچھا اوپر ہے۔ نمبر 1 سؤر الموجبۃ الکلیہ، موجبہ کلیہ سے شروع کریں گے۔ اس کا سؤر کیا ہے؟ کلن ہے، لفظ کل جمیع ہے، 2 عامہ ہے، کافہ ہے، 4 5 لام الاستغراق، ایک ال ہے، اس کو الاستغراقی کہتے ہیں، الاستغراقی، یہ 6 یہ ہویا۔ الی غیرہا، اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہے، من الالفاظ التي تدل على ثبوت المحمول تدل على ثبوت المحمول لجميع افراد الموضوع، یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ محمول ثابت ہے موضوع کے تمام افراد کے لیے، اس لیے یہ قضیہ موجبہ کلیہ، محصورہ موجبہ کلیہ کے سؤری الفاظ ہے۔ سؤر السالبۃ الکلیہ، لا شیء، لا واحد، یہ 2 ہو گیا۔ النکرۃ فی سیاق النفی، اس میں نکرہ نفی کے بعد ہو، سیاق نفی کے بعد ہو۔ 3 بتا دے دیا۔ اس کے علاوہ بھی الی غیرہا، اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہے، من الالفاظ الدالۃ علی سلب المحمول عن جمیع افراد الموضوع، دلالت کرتے ہیں محمول کے سلب ہونے پر موضوع کے تمام افراد سے، یہ 2 ہو گیا۔ سؤر الموجبۃ الجزئیۃ، موجبہ جزئیہ کا سؤر، بعض، واحد، کثیر، قلیل، ربما، کلما، کبھی کبھی لفظ کلما بھی ہے، قل، الی غیرہا مما یدل، اس کے علاوہ بھی ہر وہ لفظ جو دلالت کرتی ہو علی ثبوت المحمول لبعض افراد الموضوع، کہ محمول کے بعض موضوع کے افراد کے لیے ثابت ہونے پہ دلالت کرنے والے الفاظ کو سؤر موجبہ جزئیہ کہیں گے۔
ٹھیک ہے نہیں ہے. نمبر 4 سور السالبۃ الجزئیہ، سالبہ جزئیہ کا سور. لیس بعض لیس بعض بعض لیس کل ما کل او غیرها مما يدل على سلب المحمول عن بعض افراد الموضوع، موضوع کے بعض افراد سے محمول کے سلب ہونے پر دلالت کرے. ان کو سور سالبہ جزئیہ کہیں گے. وطلبا للاختصار نرمز لسور کل قضیت برمز خاص کما یلی. اب اختصار کی خاطر شارٹ کرنے کے لیے ہر قضیے کا جو سور ہے نا ایک رمز رکھیں گے، ایک نشانی رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ اس نشانی سے آپ پہچانو کہ یہ کون سے قضیے کا سور ہے. 4 قضیے محصورات، ان میں سے کسی ایک کا سور ہو سکتا ہے. لا یہ ایک سور نہیں، کل کیا رکھیں گے؟ للموجبۃ الکلیہ. یہ اچھا، لا للسالبۃ الکلیہ، عین للموجبۃ الجزئیہ. یہ عین نشانی ہے موجبہ جزئیہ کے سور کے، عین. اچھا، سین للسالبۃ الجزئیہ. یہ نشانیاں رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ ان الفاظ کی جگہ پہ. وَإِذَا رَمَزْنَا دَائِمًا لِلْمَوْضُوع، اب جب بھی موضوع کے لیے ایک رمز رکھیں گے، رمز ایک نشانی رکھیں گے بحرف با. کیا رکھیں گے؟ با کا مطلب یہ ہے کہ موضوع کیا ہو گیا؟ وَلِلْمَحْمُولِ بحرف ہا. بات سنو، موضوع کے لیے میرے خیال میں شیخ صاحب کو ایک مشورہ دیتا میں، اگر ادھر ہوتا تو، لیکن اب وہ میرے سامنے نہیں ہے، میں ان کے سامنے نہیں ہوں. موضوع کے لیے جو ہے نا یا وات رکھنا چاہیے تھا یا واو رکھنا چاہیے تھا جو موضوع میں ہے. کیا ہے؟ جیسا کہ مثلاً سالبہ کے لیے سین رکھا. کیا رکھا؟ اور محمول کے لیے ہا رکھا. کیا رکھا؟ اسی محمول میں سے لے لیا ہا. ادھر بھی مثلاً زواد رکھنا چاہیے تھا. کیا رکھنا چاہیے تھا؟ زواد یعنی موضوع. با مناسب نہیں رکھتا. کیا رکھتا ہے؟ اب اگر میں یہ کتاب لکھوں گا تو با ہٹاؤں گا، با کی جگہ میں زواد رکھوں گا. کیا رکھوں گا؟ بلکہ ابھی آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو چلو اسی کے مطابق چلو. کیا کرو؟ کیونکہ آگے اب یہی شیخ صاحب جب بھی یہ رموز رکھے گا اس سے یہ معنی ادا کرو. اچھا، اب ہم کہیں گے کل با ہا. کل سور ہے، با موضوع ہے، ہا محمول ہے. کل با ہا، کل. اچھا، لا با ہا. یہ عین با ہا، عین با ہا. کیا ہے؟ عین سور ہے، با موضوع ہے، ہا محمول ہے. البتہ یہ موجبہ کا ہے، عین موجبہ کا، موجبہ جزئیہ ہے. سین سور سالبہ جزئیہ ہے، با اس کا موضوع ہے، ہا اس کا محمول ہے. سمجھ آگے بات؟ یہ ختم ہو گیا. آگے بڑھوں. کل بھی ٹائم زیادہ ہو گیا. ابھی ٹائم کیا ہو گیا؟ ابھی اتنا نہیں ہوا ہے، یہ آدھا. ابھی تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. تقسیم الشرطیہ، قضیہ شرطیہ کی بھی ایک تقسیم ہے. الی شخصیت و محملۃ و محصورہ. یہ نام اب آپ تمہاری سمجھ میں آ چکے ہیں. یہ بھی لاحظنا، آپ نے ملاحظہ کر کے پڑھ کر سمجھ کر آ گئے انہیں 2-4 دن میں. کوئی لمبا چوڑا مدت نہیں گزرا ہے. 3-4 دن انہیں 2-4 دنوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ لاحظنا ان الحملیت تنقسم الى الاقسام الاربعۃ السابقۃ باعتبار موضوعها. البتہ موضوع کے اعتبار سے یہ تقسیمات تھی. وللشرطیۃ تقسیم یشبہ ذلک التقسیم. قضیہ شرطیہ کی بھی ایسی ہی ایک تقسیم ہے، حملیہ کے ساتھ شباہت رکھتی ہے. ولیکن لا باعتبار الموضوع، لیکن یہاں یہ تقسیم باعتبار موضوع نہیں ہے. کیوں؟
اسلام موضوع ہے. قضیہ شرطیہ میں سالبہ انتفاع موضوع ہے. قضیہ شرطیہ میں موضوع ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ بل پھر یہ تقسیم کس طرح کریں گے آپ؟ بی اعتبار الاحوال، قضیہ کے حالات کو دیکھ کر، ایک والازمان یا قضیہ کے زمانے کو دیکھ کر، التي يقع فيها التلازم او الاناد، جہاں دو قضیوں کے درمیان تلازم ہوگا، اتصال ہوگا، یا اناد ہوگا اور انفصال ہوگا. اناد ہوگا اور انفصال ہوگا. اس لحاظ سے ہم تقسیم کریں گے کس کے؟ قضیہ شرطیہ کی جو تقسیم ہے زمان اور مکان، زمان اور حالات، زمانہ اور حالات کے لحاظ سے. فتنقسم الشرطیۃ بهذا الاعتبار الى ثلاثة اقسام فقط: شخصیت و محملۃ محصورۃ. تین ہے. یا لیس من اقسام الطبیعی ولیس من اقسامها الطبیعیۃ. یہاں ایک کم ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ طبیعہ کم ہو گیا. حملیہ میں طبیعیہ تھا، یہاں طبیعیہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے. التي لا تكون الا چونکہ طبیعہ اس لیے نہیں ہے، طبیعہ کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے. کیا؟ چونکہ حکم طبیعت موضوع پہ لگاتے ہیں. یہاں جو موضوع ہے ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا کرنا؟ موضوع ہے ہی نہیں ہے، انتفاع موضوع ہے، تو پھر حکم کس پہ لگائیں گے؟ طبیعت ہے ہی نہیں ہے. کیا؟ موضوع ہے ہی نہیں ہے، طبیعت ہے ہی نہیں ہے، تو کس پہ حکم لگائیں گے؟ اس لیے یہاں کیا ہے؟ کوئی خاصیہ نہیں ہے. طبیعیہ نہیں ہے. نہیں سمجھا گیا؟ نہیں سمجھا؟ بما ہوا مفہوم موجود فی الذہن. طبیعیہ کا مطلب یہ کہ کوئی مفہوم ہوتا ہے ذہن میں، وہ یہاں پر موضوع ہی نہیں ہے، تو مفہوم کہاں سے آ جائے گا؟ الشخصیت وہی ما حکم فیہا بالاتصال، یا موجبہ ہو تو، او التنافی سالبہ ہو تو، او نفیہما. نفیہما کا معنی اس طرح کرو، یا نفی اتصال یا نفی تنافی. نفی تنافی، تنافی کو نفی کرے گا یا اتصال کو نفی کرے گا. ضمیر پلٹاؤ تنافی اور اتصال کی طرف. او نفیہما، نفیہما ان دونوں کی نفی کرے گا. کن دونوں کی؟ اتصال اور تنافی کی. اتصال تنافی یہ کب کرے گا؟ فی زمن معین شخصی، ایک مخصوص خاص زمانے کے اندر، ایک زمانے کے اندر، یا او حال معین کذالک، یا ایک مخصوص حالت کے، معینہ حالت کے وقت. ٹھیک ہے. مثال المتصلہ، مثلا مثال المتصلہ یہ ان اتصال کی مثال: ان جاء علی غاضبا فلا اسلم علیہ. اگر جب تم دیکھو کہ علی غضبناک ہو کر آ رہا ہے، غصے کی حالت میں آ رہا ہے، تو فلا اسلم علیہ، فلا اسلم علیہ. یہاں ہونا چاہیے تھا فلا تسلم علیہ. کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ متکلم کا صیغہ بنایا. کیا بنایا؟ میں اس پہ سلام نہیں کروں گا. کیا کروں گا؟ میں اس پہ سلام نہیں کروں گا. اگر وہ غضبناک ہو. علی کا غصہ پھر خطرناک ہے نا، ہو سکتا ہے سلام کرے تو ایک چانٹا مارے گا، سر الگ ہو جائے گا، جسم الگ ہو جائے گا. علی وہ علی. اس لیے ڈرو، سلام بھی نہیں کرو، بلکہ بعد جاؤ تم دبا کر کیا کرو، اسی میں تمہاری سلامتی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اذا مطرت السماء اليوم فلا اخرج من الدار. فلا اخرج، یہ بھی فلا اخرج من الدار، اخرج من الدار ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اخرج، چونکہ متکلم کا صیغہ ہے. جب آج کل بارشیں ہو رہی، جگہ جگہ سیلاب ہے، گلگت بلتستان میں، صوبہ خیبر پختونخوا، بنیر شوین میں سینکڑوں آدمی مر گئے. اس طرح اگر بارش ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں نکلو. لیکن گھر بھی ابھی کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے. سیلاب آ کر بہا کے لے گئے. گھر میں رہو گے تو بچنے کا امکان کام ہے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا، یہ تو تھا اتصال کی مثالیں دو تھی. لیس، یہ تنافی کے لیے. یہ کیا ہے؟ لیس اذا کان المدرس حاضرا الان فانه مشغول بالدرس.
ایسا نہیں ہے کہ اگر مدرس ابھی موجود ہو کمرے میں تدریس کے لیے تو ایسا نہیں ہے کہ فَإِنَّهُ مشغول بالدرس، ضروری نہیں ہے کہ وہ درس میں مشغول ہو. آیا تو ہے ٹھیک ہے موجود ہے، ہو سکتا ہے درس میں مشغول ہو سکتا ہے مشغول نہ ہو. کافی ہے کہ تمہارے لیے یہ موبائل چلا رہا ہوں. وہ ہے بچے بات سنو وہ چلو بتا فٹافٹ. اچھا یہ چل رہا ہے.